ہمارے بہت ہی عرض عزیز ممتاز مذہبی رہنما اعجاز احمد نقشبندی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کی محفل کی مناسبت سے اظہار خیال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء۔ محترم جناب صاحبزادہ اسد مجددی صاحب، الحاج سعید صابری صاحب، جناب مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، تمام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، مجھ خوش نصیبی ہے میری یہ کہ میں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ الحمدللہ میں بھی اسی آستانے سے وابستہ ہوں، نقشبندی سلسلے سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے دامن سے وابستہ ہوں۔ آج جس عظیم ہستی اور جس شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا بڑا اہم تعلق حکمرانی طبقے سے ہے۔ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح دین کی خدمت کی، اور آج جو ہم مسلمان ہیں، جو انہوں نے اس بر صغیر میں، پاک و ہند میں جو خدمت انجام دی، وہ تاریخ کے سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا۔ اس بر صغیر میں تمام صوفیہ اکرام نے اپنے اپنے وقت میں کام کیا، ذکر و مراقبہ، طریقت دین کو پھیلایا، لیکن امام ربانی حضرت مجدد الفسانی کا جو کردار ہے، جب حکمران وقت کے یزید بن جائیں، حکمران جب وقت کے فرعون بن جائیں، تو امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل میں آتے ہیں۔ اکبر اعظم کی حکومت جو تاریخ میں بتایا جاتا ہے، اکبر کو بڑا اچھا کردار اس کا پیش کیا جاتا ہے، لیکن اکبر کا وہ کردار نہیں ہے۔ اکبر کا بھی وہی کردار ہے جو یزید کا کردار ہے، اکبر کا بھی وہی کردار ہے جو فرعون کا کردار تھا۔ اکبر نے اس بر صغیر میں سلام کرنا منع کرا دیا گیا تھا۔ اکبر کے دور میں گائیں کاٹنا بند کرا دی گئی تھی۔ اکبر کے دور میں کعبے کی طرف کی رخ طرف پیر کر کر سونا جائز قرار دے دیا گیا تھا۔ اس وقت اللہ کا یہ بندہ، نظام مصطفیٰ کا یہ سپاہی، ان کو پتا تھا کہ جب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے مقام پر جب اللہ کے دین کی سربلندی کو اور نظام مصطفیٰ کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، تو امام علی مقام اپنے اہل بیت کے ساتھ کربلا کے میدان میں آ گئے تھے۔ امام ربانی کو یہ پتا تھا۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی نے اکبر اعظم کی حکومت کو چیلنج کیا، اور گوالیہ کے جیل میں جب آپ کو بند کیا گیا تو ایک چھوٹا سا دروازہ بنایا گیا کہ یہاں سے حضرت الفسانی جب گزریں گے تو مجھے سجدہ ہو جائے گا، لیکن وہ اللہ کا ولی، وہ نظام مصطفیٰ کا سپاہی امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اس میں اپنا پیر ڈالا، بتایا تیرا قانون میرے پیروں کے نیچے ہے، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے اور اسی کا قانون نافذ ہوگا۔ تو امام ربانی حضرت الفسانی نے وہ جو آج پیغام ہے، آج میں اور آپ جو مسلمان ہیں، یہ ان کا پھیلایا وہی دین ہے۔ ورنہ اس بر صغیر میں جس طرح بدعت اور شرک کی جا رہی تھی، جس طرح اکبر نے دین کا نقشہ بدل دیا تھا، تو اس دور میں یہ اللہ کا ولی کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا بھی یہ کردار ہے، جب جس دور میں جو موجود ہو، جس دور میں جو موجود ہو، دین کے خلاف کام ہو رہا ہو، نام ریاست مدینہ کا لیا جا رہا ہو اور کام یزیدیت کا ہو رہا ہو، تو پھر اس دور میں، اس دور کا مجدد قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ بھی کھڑا ہوتا ہے، مجددی کردار ادا کرتا ہے اور کہتا ہے اگر پاکستان کا آئین ہوگا تو اسلامی ہوگا، اس ملک میں اگر کوئی قانون نافذ ہوگا تو وہ اللہ کا نظام ہوگا۔ پھر کردار مجدد یہ ادا کیا جاتا ہے۔ آج بھی
غلامان مجددوں کی یہ ذمہ داری ہے، جب وقت کے حکمران یزید بن جائے، جب وقت کے حکمران فرعون بن جائے تو کردار مجددی ادا کرنا ہوگا۔ نکل کر خانقاہ سے رسم شبیری ادا کر۔ تو امام ربانی حضرت مجدد ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بر صغیر میں وہ کارنامہ انجام دیا۔ آج پاکستان کی سرزمین پر نہیں، پورے ہندوستان اور پاکستان میں الحمدللہ مجدد ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر میں نے حاضری دی ہے اور عرض کیا تھا کہ حضرت آپ نے اپنے در پر بلا لیا، آپ کے وسیلے سے بھی امام ربانی حضرت مجدد ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی حاضری نصیب ہو جائے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، امام ربانی حضرت مجدد ثانی کا یہی پیغام ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے قانون کے لیے اس سرزمین پر نظام مصطفیٰ، حضرت مقام مصطفیٰ اور ناموس تحفظ کے لیے میدان عمل میں نکلنا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مختلف حملے ہو رہے ہیں، کہیں صحابہ کے عظمت پر حملہ ہوتا ہے، کہیں اہل بیت اطہار کی عظمت پر حملہ ہوتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اگر اس ملک میں امام ربانی حضرت مجدد ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اس پر نافذ ہوتا تو کسی کی جرت نہیں ہوتی، اس کی زبان گدلی سے کھینچ لیے جاتی۔ لیکن افسوس ہم لنگر تو امام حسین کا کھاتے ہیں اور جب وقت آتا ہے بیعت کرنے کا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ دوستو ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے قائد نو انقلاب حضرت علامہ شاہ احمد درانی رحمت اللہ علیہ کا دوست یہاں لوگ بیٹھے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے بڑے بڑے یزیدی حکمران آئے لیکن کلمہ حق کو بلند کیا، الحمدللہ قائدیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا، یہ کردار مجددی تھا۔ تو میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، جب وقت آ جائے وقت کے یزیدوں کے سامنے کھڑا ہونا تو کردار مجددی ادا کرنا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، گردن نہ جھکی جہانگیر کے سامنے جس میں کلمہ حق کو بلند کر دیا۔ السلام علیکم۔ تو میں انتہائی ادب انداز میں ملتمس ہوں فرحان بیگ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مختصر انداز میں آج کی اس محفل کی مناسبت سے اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے بزرگوں کا، مجددی خاندان کا، منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کی اس سعید محفل میں، بابرکت محفل میں مجھے بھی مدعو کیا اور قلب و روح کو منور کرنے کا، اس سعادت کو حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں یہ بات بھی ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری الحمدللہ یہ مسجد، ہمارا یہ جامعہ مستقل یہاں یہ سرگرمیاں منعقد ہوتی ہیں۔ عاشقان رسول، محبان اولیاء کرام، ان کو جمع کرنے کا، ان کے دل اور ذہن کو منور کرنے کا، ان کی ذہنوں کی آبیاری کا یہ سلسلہ یہاں سے مستقل جاری رہتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ایسے ہی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام بھائیوں کو حوصلہ بھی عطا فرمائے، استقامت بھی عطا فرمائے اور اس سارے سلسلے کو جاری رکھنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے نسبت سے یہ محفل منعقد ہو رہی ہے، ان کی سیرت و کردار پہ روشنی یقیناً ڈالی جا رہی ہے، ہمارے آنے سے قبل بھی ڈالی گئی۔ اجاز بھائی بھی آپ کے سامنے کچھ خیالات، کچھ تاریخ بیان کر رہے تھے۔ میں تو بس ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور اجاز بھائی کی بات کو ہی آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس پورے بر صغیر کے اندر، صرف پاکستان نہیں، صرف ہندوستان نہیں،
صرف سری لنکا اور بنگلہ پورے بر صغیر کے اندر دین کو زندہ کرنے کا کام کیا. اور کس کے خلاف کھڑے ہو کے وہ کام کیا؟ وقت کے فرعونوں کے خلاف، وقت کے حکمرانوں کے خلاف. بعض اوقات اور ایک طویل عرصہ جزاک اللہ، ہم نے جو غلامی کی صورت میں ایک طویل عرصہ گزارا، اس بر صغیر کے اندر انگریز آیا اور اس نے اوپر سے لے کے نیچے تک سب کچھ تبدیل کر دیا. ہم اس تعلیمی نظام سے گزرے کہ جس کے اندر دین کو علیحدہ اور دنیا کو علیحدہ کر دیا گیا. ایک غلامانہ سوچ ہمارے ذہنوں کے اندر پیدا کر دی گئی، اور اس کے نتیجے میں ان باتوں کو اور ان خیالات کو جنم دیا گیا کہ دین اور سیاست یہ تو علیحدہ علیحدہ چیزیں. ہم بڑے دیندار لوگ ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، لیکن یہ جو پورا کاروباری زندگی چلتا ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، سیاست میں ہم نہیں پڑھتے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ حضرت مجدد الفسانی کی جب بات کرتے ہیں، جب آپ ان سے عقیدت اور محبت کا دم بھرتے ہیں، تو انہوں نے تو سارا یہ سیاسی کام تو تھا. وقت کے حکمران کو چیلنج کرنا سیاست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور کیوں نہ چیلنج کرتے کہ اصل میں تو یہ جو سیاست ہے، یہ جو حکمران ہے، ان کے پاس وہ اختیار ہوتا ہے کہ جو پورے معاشرے کو ڈرائیو کرتا ہے، پورا معاشرہ. اسی لیے سارے انبیاء کرام نے وقت کے فرعونوں کو للکارا ہے، ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ بات کہی کہ ہم جس کلمے کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ محض کوئی کلمہ نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے، زندگی کا نام ہے. اور اسی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا. ایک نظریہ زندگی ہمارا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی الہ نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، اللہ رب العالمین. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، وہ اللہ کے آخری رسول پیغمبر. یہ ایک طریقہ زندگی، اس کو ماننے والے ایک قوم، اس کو نہ ماننے والے دوسری قوم. اس طریقہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ پھر اس کو ماننے والے وہ اپنی انفرادی زندگی کو بھی اس کے مطابق گزاریں گے، اپنی اجتماعی زندگی کو بھی اس کے مطابق گزاریں گے. اسی لیے حضرت مجدد الفسانی، اور ظاہر محرم ابھی گزرا ہے، حضرت امام حسین، آپ کی ساری جدوجہد کس کے خلاف؟ حکمران. تو میرے بھائیوں، بس میں یہ نقطہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ پورا معاشرہ، ہم خانقاہوں میں بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرتے رہیں، اس سے کام نہیں چلے گا، نکلنا پڑے گا. اور یہ وقت کے جو فتنے، حضرت مجدد الفسانی نے بھی تو وقت کے فتنوں کا مقابلہ کیا تھا. جو نئے نئے فتنے پیدا کر دیے گئے تھے ان کا مقابلہ کیا تھا، اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے. آج یہ جتنے سارے فتنے آپ کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی ہے، جو چاہے. ہم تو نہیں مانتے ایسی اظہار رائے کی آزادی کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، ان کے حوالے سے کوئی زبان درازی کرے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے سر تو اتر سکتے ہیں لیکن ماننے کے لیے، کمپرومائز کے لیے تیار نہیں. ایسی کسی اظہار رائے کو نہیں. یہ فتنے، طرح طرح کی باتوں سے لوگوں کو گمراہ، یہ سارے فتنے. ان فتنوں کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ امت کو متحد ہونا پڑے گا اور میدان میں آنا پڑے گا. میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ 12 ربیع الاول کو جب سڑکوں کے اوپر عاشقان رسول نکلتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ملک 20 اور 21 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، تو کیا کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ کروڑوں لوگ نکلتے ہیں. اس 20 اور 21 کروڑ کی آبادی میں سے 18-19 کروڑ لوگ نکلتے ہیں 12 ربیع الاول کو، کم لوگ نہیں نکلتے. تو وہ ملک جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا والوں کا ملک ہو، جو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے عقیدت کرنے والوں کا ملک ہو، اس ملک کے اندر یہ سارے ڈرامے بازیاں بھی چلتی رہیں، یہ ساری گستاخیاں بھی چلتی رہیں، یہ سارے نہیں. اس کے لیے متحد ہونا پڑے گا اور میدان کے اندر آنا پڑے گا. ہر دور کے اندر انبیاء نے، ان کے ماننے والوں نے، اصحاب نے، اولیاء اللہ نے اس کام کو کیا. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے اس مدرسے، اس مسجد اور یہ سارے ہمارے بھائی کہ جو اس جانب لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں. انشاءاللہ فتح غلامان مصطفیٰ کا نصیب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس دین نے غالب آنا ہے، تو میرے آقا نے جب یہ بات کہی تو آنا ہے. لیکن میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس میں میرا اور آپ کا کوئی حصہ بھی ہے.
اللہ کی جو مشیت ہے وہ تو ہو کے رہے گا. نبی علیہ السلام نے جو بشارت دی وہ پوری ہو کے رہے گی. لیکن بروز قیامت اگر میں اور آپ اس حصے کے اندر کھڑے ہوں کہ جن کے بارے میں کہا جائے کہ یہ جد و جہد کو کرنے والے تھے تو یہ کامیابی ہے. ورنہ یہ دنیا، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے اور گزر گئے، میں اور آپ بھی گزر جائیں گے، ایک وقت مہلت موجود. اس لیے میرے بھائیوں، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا پیغام، اولیاء اللہ کا پیغام کہ اس دین، اس دھرتی کے اوپر، یہ اللہ کی زمین ہے، اس کے اوپر اللہ کا نظام نافذ، اس کی جد و جہد میں نے اور آپ نے کرنی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہدیہ عقیدت پیش کریں گے کمسین ثنا خواں سید محمد حذیفہ قادری صاحب سے ملتمس ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں. تیرے دل بہار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے پروانہ
سے کوتے ہزار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے دیا ہے ہم کو یہ طرز عمل، اعلیٰ حضرت نے دیا ہے ہم کو یہ طرز عمل کہ ڈوب جاؤ عشق احمد میں تو بیڑا پار ہے، ڈوب جاؤ عشق احمد میں تو بیڑا پار ہے. بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے محترم جناب کمسن ثنا خان سید محمد حذیفہ قادری صاحب. کون کہتا ہے کہ جنت کا جمال اچھا ہے، سب خیالوں میں مدینے کا خیال اچھا ہے. یوں تو لطفال کے دیوانے کے لاکھوں لیکن ارے پوچھئے سچ تو محمد کا بلال اچھا ہے کہ لال اچھا ہے نہ مرجان نہ گوہر اچھا، لال اچھا ہے نہ مرجان نہ گوہر اچھا، جس کو لگ جائے تیرا ہاتھ وہ پتھر اچھا. کون کہتا ہے کہ دارا سکندر اچھا، ارے ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا. بارگاہ رسالت باب میں ہدیہ عقیدت کے لیے ملتمس ہوں محمد فرخ مجددی صاحب سے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے. میں جاؤں مدینے میری اوقات لگی گئے، سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں گئے. میں گوں تیرا سوالی، میں گوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی ہے مولا تیرا سوالی. میں گوں تیرا سوالی، میں گوں تیرا سوالی. اللہ کا گھر کلت کا نقشہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا. اللہ کا گھر کلت کا نقشہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا. اے موت میری موت ذرا اور ٹگر جا، اے موت میری موت ذرا اور ٹگر جا. میں نے ابھی سرکار کا روزہ نہیں دیکھا. میں گوں تیرا سوالی، میں گوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی ہے مولا تیرا سوالی. میں گوں تیرا سوالی. ان کی عنایتیں چلا جا رہا ہوں میں، احسان ان کا ہے کہ بچا جا رہا ہوں میں. ان کی عنایتیں چلا جا رہا ہوں میں، احسان ان کا ہے کہ بچا جا رہا ہوں میں. للہ سنبھالیے مجھے آقا سنبھالیے، للہ سنبھالیے مجھے آقا سنبھالیے. للہ گتھا مجھے کہ گرا جا رہا ہوں میں گوں تیرا سوالی، میں گوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی ہے مولا تیرا سوالی. میں گوں تیرا سوالی. گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا.
گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا میں ہوں تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی آقا تیرا سوالی ہے مولا تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی ہم پر گزور یوں ہی نظر آپ کی رگے جیسی بنی ہوئی کہ ہماری بنی رگے ہم پر گزور یوں ہی نظر آپ کی رگے جیسی بنی ہوئی کہ ہماری بنی رگے صدقے میں پڑ جو ترک جے غفل نبی صدقے میں پڑ جو ترک جے غفل نبی جیسی سجی ہوئی کہ ہمیشہ سجی رہے میں ہوں تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی آقا تیرا سوالی ہے مولا تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی